ابا نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص میری بیٹی سے شادی کرے گا وہ اسے اپنی ساری جائیداد کا وارث بنا دیں گے، مگر کوئی بھی مجھ سے شادی کو راضی نہ ہوا، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ ضرور مجھ میں کوئی عیب ہوگا۔ لیکن ایک روز ایک عربی سوداگر مجھ سے شادی پر آمادہ ہو گیا۔ ابا تو راضی ہو گیا، لیکن پہلی رات میرے تو ہوش اڑ گئے جب اس عربی نے، میرا نام کشمالہ کادوانی ہے اور میں اپنے باپ سرمد کادوانی کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ سرمد کادوانی جسے ساری دنیا جانتی تھی کیونکہ میرے ابا کا بزنس ہر خطے میں پھیلا ہوا تھا۔ میرے ابا ایک معروف بزنس مین تھے اور بے انتہا دولت کے مالک تھے۔ ملک کے سب سے زیادہ دولت مند لوگوں اور سب سے زیادہ ڈونیشن دینے والوں میں میرے ابا کا شمار ہوتا تھا۔ میرے ابا ایک جانی مانی ہستی تھے اور میرا تو غرور تھے میرے ابا۔ ہمارا ایک بڑا سا گھر ہوا کرتا تھا جہاں میں، ابا، اماں اور چاچا چاچی سب مل کر رہتے تھے۔ میرے اپنی کزن سے بہت بنتی تھی اور ہم ہر وقت کھیلتے کودتے رہتے۔ ہماری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی اور میں اپنی اسی جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت خوش تھی کہ ایک دن اچانک سے سب کچھ بدل گیا۔ کب، کیسے اور کیوں بدلا، اس کے آگے میرے لیے سوالیہ نشان رہ گیا، کیونکہ اس سب کچھ بدلنے کے پیچھے کے پس منظر میں جو تھا مجھے نہیں معلوم تھا۔ بس مجھے اتنا یاد تھا کہ ایک دن میں نیند سے جاگی تو خود کو ایک الگ گھر اور ایک الگ بستر پر پایا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 6 سال تھی۔ میں نے ہر طرف اپنے ان رشتوں کو بہت ڈھونڈا جنہیں میں نے بچپن سے اپنے ارد گرد دیکھا تھا، لیکن میرے پاس سوائے ابا کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ نہ جانے ماں بھی کہاں چلی گئی تھی۔ میں سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکی تھی اور مجھے بہت درد بھی ہو رہی تھی، جیسے مجھے کوئی بڑی چوٹ لگی ہو۔ میں ابا سے پوچھتی رہ گئی سب کہاں گئے، لیکن میرے ابا نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھے اپنے فون کے وال پیپرز پر سجی میری ماں کی تصویر کو دیکھ رہے تھے۔ ابا ایک دم سے عجیب سے ہو گئے تھے۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے، وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے۔ وہ ماں کی تصویر کو کیوں دیکھ رہے تھے؟ وہ ماں کو آواز دے کر بلاتے کیوں نہیں تھے؟ ماں کہاں ہے؟ وہ یہ کیوں نہیں بتاتے تھے؟ اور پھر ایک دن مجھے پتا چل گیا کہ ماں کہاں ہے۔ ابا مجھے خود ماں کے پاس لے کر گئے اور ماں کو جس حالت میں نے دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابا مجھے ایک قبرستان میں لے کر آئے اور ایک قبر کے سرہانے بیٹھ کر ابا آنسوؤں سے رونے لگے اور میرا ہاتھ پکڑ کر قبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو تو فرحین، ہماری بیٹی تم سے ملنے آئی ہے۔ اور تب مجھے پتا چلا تھا کہ مٹی کے اس ڈھیر تلے میری ماں دفن ہے۔ مجھے چاہے کم عمری تھی، لیکن ماں کے مر جانے کو تو میں سمجھتی تھی۔ اس کا مطلب تھا ماں آپ کبھی نہیں ملنے والی۔ ابا کی طرف مجھے بھی اب اماں کی تصویر میں دیکھنا پڑے گا انہیں۔ ماں کے بعد میں بالکل ہی اکیلی ہو گئی۔ ابا کو بھی ماں سے بہت پیار تھا اور ابا کے اکثر ہی دن رات ماں کو یاد کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ اور پھر ابا نے کچھ وقت کے بعد خود کو کاروبار میں بے حد مصروف کر لیا۔ پرانے تمام لوگ ہم سے کھو گئے تھے، لیکن ابا نے آیا جی کو بلا لیا تھا۔ آیا جی میری پیدائش سے ہی میرے ساتھ تھیں اور میری ان کے ساتھ بہت اچھی جمتی تھی۔ لیکن یہ تب کی بات ہے جب ماں بھی ساتھ ہوا کرتی تھی۔ ماں کے بعد تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ آیا جی میرا خیال رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود میں رفتہ رفتہ تنہائی کا شکار ہوتی چلی گئی۔ ابا اپنے کاروبار کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے میں لگے ہوئے تھے۔ میں مکمل طور پر آیا جی کے ہاتھوں میں تھی اور میری آیا جی بھی کافی اچھی تھی۔ وہ بالکل ماں کی طرح میرا خیال رکھتی اور انہی کی گود میں پرورش پاتے جوان ہو گئی۔ میرا ابا کبھی کبھار چند پل کے لیے میرے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن گزرتے ہوئے وقت نے میرے اور ابا کے درمیان بہت فاصلے پیدا کر دیے۔ اب کبھی ہم دونوں باپ بیٹی ساتھ بیٹھ بھی جایا کرتے تو رسمی سی گفتگو سے زیادہ بات نہ ہوتی۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وقت گزر جاتا ہے۔ میں عرصہ گزر جانے کے بعد بھی جان نہیں پائی تھی کہ میری ماں اچانک سے کیسے مر گئی، اور میرے وہ تمام رشتے جو ہر وقت میرے آس پاس ہوتے تھے وہ اچانک سے کہاں چلے گئے۔ ماں کی موت کے بعد تو میں نے انہیں کہیں بھی نہیں دیکھا۔ میں وہ لڑکی تھی جو ہر وقت اپنوں کی محبت کے بیچ رہی، اور پھر اچانک سے ملنے والی تنہائی نے مجھ پر گہرا اثر چھوڑا۔ میں جو کبھی بہت باتونی اور شرارتی ہوا کرتی تھی، ایک دم سے چپ ہو گئی، اور پھر جوان ہوئی تو میری شخصیت ایک خاموش لڑکی کے جیسی ہو گئی۔ میں نے کافی بار آیا جی سے بھی جاننے کی کوشش کی کہ میرے بچپن میں ایسا کیا ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، لیکن آیا جی کی نگاہیں چرا لیتی۔ ابا کی طرح وہ بھی مجھے کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں 19 سال کی تھی جب ایک دن میری طبیعت بہت خراب ہوئی۔ میرے سر میں بہت شدید درد رہتا تھا اور میں ڈاکٹر کو دکھا کر دوائیاں لیتی رہتی تھی، لیکن اس بار میرے جسم میں عجیب سا درد ہونے لگا۔ ابا کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے تو آیا جی مجھے اسپتال لے گئی، جہاں ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کرنے کے بعد آیا جی سے پوچھا کہ کیا مریضہ کو کبھی کوئی گہری چوٹ لگی تھی یا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ۔ تو تب آیا جی کو ڈاکٹر نے بتاتے ہوئے میں نے سنا کہ 6 سال کی عمر میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جب میری ماں کا انتقال ہوا، لیکن مجھے تو ایسا کوئی بھی واقعہ یاد نہیں تھا۔ لیکن اس ایکسیڈنٹ نے مجھ پر کافی گہرا اثر کیا تھا اور مجھے اس وقت کئی اندرونی چوٹیں آئی تھیں جو اب اپنا اثر دکھا رہی تھیں۔ عرصہ دراز سے میرا سر درد کی وجہ سے بھی پھٹتا تھا، لیکن 6 سال کی عمر میں یہ شروع ہوا۔ میرا ایکسیڈنٹ بھی تبھی ہوا۔ اس وقت ظاہری طور پر شاید صرف سر پر ہی چوٹ لگی تھی، اسی لیے میرے سر کا علاج ہی چلتا رہا۔ میری اندرونی چوٹوں نے اب میرا خون سکا دیا تھا۔
میں نے بہت اصرار کر کے آیا جی کو آخر راضی کر لیا کہ وہ مجھے سب کچھ بتا دیں۔ آیا جی کو بھی لگا کہ میں بڑی ہو گئی ہوں، تو اب انہوں نے مجھے سب کچھ بتانا مناسب سمجھا۔ آیا جی نے بتایا کہ یہ ساری دولت اور کاروبار تمہارے ابا نے اپنی محنت سے بنایا تھا۔ میں برسوں سے تمہارے ابا کے گھر میں آیا کا کام کرتی تھی۔ تمہارے ابا اور چاچا کو میں نے اپنے ہاتھوں میں پالا تھا۔ تمہارے دادا ایک امیر لیکن فضول خرچ انسان تھے۔ انہوں نے اپنی ساری کی ساری دولت عیش و عشرت میں اڑا دی تھی اور ڈھیروں قرضے بھی لیے، اور پھر دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اپنے پیچھے اپنے بچوں کے لیے غربت اور قرضہ چھوڑ گئے۔ تمہارے ابا اور تمہارے چاچا سخت جوان تھے۔ تمہارے ابا نے محنت کر کر کے کمائے اور اپنے باپ کے قرضے کو اتارنے کا فیصلہ کیا تاکہ تمہارے دادا کی روح کو سکون ملے، لیکن تمہارے چاچا نے اس میں اپنا حصہ ڈالنے سے منع کر دیا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ جس باپ نے انہیں زندگی میں سکون نہیں دیا تو وہ کیوں اس باپ کی روح کو سکون دینے کا سوچیں۔ لیکن تمہارے ابا ایک اچھے انسان تھے۔ انہوں نے اکیلے محنت شروع کی اور پھر اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کر دیا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تمہارے ابا کے کاروبار نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی۔ تمہارے ابا نے سب سے پہلے اپنے باپ کا قرض اتارا اور اس کے بعد اپنے اور اپنے بھائی کے رہنے کے لیے ایک بنگلہ لیا۔ تمہارا چچا ایک بیکار انسان تھا، وہ محنت سے جی چراتا تھا، اور جب تمہارے ابا نے محنت سے کاروبار کو کھڑا کر دیا تو وہ میٹھا بن کر آ گیا۔ میں نے دنیا دیکھی تھی، جانتی تھی کہ وہ ایک دن دھوکہ ضرور دے گا، لیکن تمہارا ابا رشتوں سے محبت کرنے والا اور انہیں جوڑ کر رکھنے والا انسان تھا، اور اپنے بھائی سے تو انہیں بے انتہا محبت تھی۔ تمہارے ابا نے پہلے تمہارے چاچا کی شادی کروائی، پھر خود شادی کی۔ تمہارے ابا خود سے پہلے تمہارے چاچا کو رکھتے تھے اور سب سے پہلے اس کے بارے میں سوچتے تھے، لیکن اس کا خون سفید نکلا۔ اس نے تیرے باپ کو دھوکہ دے دیا۔ وہ تیرے باپ کی محنت سے بنایا گیا سب کچھ ہڑپ کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ایک دن اس نے گاڑی کی بریکیں فیل کر دیں جب تمہارے ابا اور تمہاری ماں کسی تقریب میں جا رہے تھے۔ کہتے ہیں مارنے والے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ تمہارے ابا کو کوئی ضروری کام پیش آ گیا تو انہوں نے راستے میں گاڑی بدل دی تھی، اور پھر اس فیل بریک والی گاڑی میں تم اور تمہارے ماں حادثے کا شکار ہو گئے۔ تمہاری ماں تو موقع پر دم توڑ گئی اور تمہارے سر میں بہت گہری چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے تم کافی عرصے تک بے ہوش رہی۔ تمہارے ابا کو جب تمہاری ماں کی موت اور اس موت کی وجہ یعنی کہ تمہارے چاچا کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت دل برداشتہ ہوئے۔ ایک تو تمہاری ماں کی اچانک موت کا غم، اوپر سے تمہارے چاچا کے دھوکے نے تمہارے ابا کو توڑ کر رکھ دیا، لیکن انہوں نے پھر تمہارے لیے خود کو جوڑا اور اپنا پرانا گھر تمہارے چچا کے ہی حوالے کر کے وہ تمہیں لے کر شہر چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو سزا بھی نہیں دلوائی تھی، جس نے جان بوجھ کر تمہیں اور تمہارے ابا اور تمہاری ماں کو ایک ساتھ مارنا چاہا تھا تاکہ پھر ساری دولت وہ ہڑپ کر جائے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اسی لیے تمہارے ابا نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اور اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ تمہیں جب ہوش آیا تو تمہارے ابا نے مجھے بھی یہیں بلا لیا اور پھر تم ٹھیک ہوتی چلی گئی، لیکن پہلے سے زیادہ چپ ہو گئی۔ ایکسیڈنٹ میں تمہارے سر پر جو چوٹ لگی اس کا علاج تو ہو ہی رہا تھا اور تقریباً ختم ہو چکا تھا، لیکن تم اس وقت بچی تھی اور تمہیں اندرونی چوٹیں بھی آئیں جو اب اپنا اثر دکھانے لگیں، لیکن بہت جلد یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ آیا جی کے سنائے گئے قصے میں بہت صداقت تھی، اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی جن رشتوں کو میں نے اتنا عرصہ یاد رکھا وہ دھوکے باز اور دغا باز تھے۔ میرے ابا کو میرے اسپتال ہونے کی خبر ملی تو وہ فوراً سے پہنچے اور پھر میرے علاج کے لیے بھاگ دوڑ کی۔ مجھے ڈاکٹر نے دوائیاں دیں اور پھر میں گھر آ گئی۔ کچھ عرصہ مزید گزرا تو میرے ابا کو جلد سے جلد میری شادی کی فکر لگ گئی۔ وہ ہر وقت میری شادی کے لیے پریشان رہنے لگے اور پھر انہوں نے ہر طرف اعلان کروا دیا کہ جو بھی مجھ سے شادی کرے گا اور 7 دن تک مسلسل میرے ساتھ رہے گا وہ اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دیں گے۔ جس تک یہ اعلان پہنچا وہ مشکوک ہو گیا کہ ضرور مجھ میں کوئی ایسا عیب ہوگا جسے چھپانے کے لیے میرا باپ دولت کا سہارا لے رہا ہے۔ مجھے عیب دار جان کر لوگوں نے اس اعلان پر توجہ نہیں دی، کیونکہ دولت جتنی بھی مل جائے کوئی بھی مرد عیب دار عورت سے شادی کرنا نہیں چاہتا۔ یوں ہی کئی دن گزر گئے لیکن کوئی بھی مجھ سے شادی کا خواہش مند نہ تھا اور نہ ہی رضامند تھا۔ خود سے کوئی باپ جب اپنی بیٹی کو یوں دولت دے تو لوگ مشکوک ہی ہو جایا کرتے ہیں۔ جب مجھ سے شادی کرنے سے تقریباً سب لوگوں نے ہی انکار کر دیا تو میرے ابا خود لوگوں کو کہنے لگے، لیکن سب مجھ میں نقص ڈھونڈتے اور پھر انکار کر دیتے۔ ابا میری فکر میں دن رات کھلنے لگے تھے جب ایک دن ہمارے گھر ایک لڑکا آیا۔ وہ دکھنے میں عربی لگتا تھا، اس نے ایک بڑا سا چوغا پہن رکھا تھا، اس کا نام صدام تھا۔ اس نے ابا کا اعلان سنا اور وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے آیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ باقی لوگوں کی طرح اس نے ابا سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ کی بیٹی میں کیا عیب ہے، اس نے ڈائریکٹ مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی، اور یہ سن کر میرے ابا بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے فوراً سے صدام کا ماتھا چوم لیا اور شادی کی تیاریاں شروع کر دی، اور پھر اگلے ہی روز میرا نکاح صدام سے ہو گیا۔ وعدے کے مطابق اسے 7 دن تک میرے ساتھ میرے ہی گھر میں رہنا تھا۔ اسے رخصتی والا کوئی سین نہیں تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں پھولوں سے سجے بیڈ پر بیٹھی صدام کا انتظار کر رہی تھی تو وہ میرے کمرے میں آیا اور سر تپیر میرا جائزہ لینے لگا۔ اس نے میرے چہرے کے بھی ایک ایک نقش کو چھو کر دیکھا۔ یقیناً وہ مجھ میں کوئی عیب ڈھونڈنے کی
کوشش کر رہا تھا، اور جب مجھے ایک ایک رخ سے تفصیل سے دیکھنے کے بعد بھی وہ کوئی نقص ڈھونڈنے میں ناکام ہو گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، ایسا کون سا عیب ہے تمہارے اندر جو تمہارا باپ تم سے شادی کے بدلے اپنی ساری دولت دینے کو تیار ہو گیا؟ مجھے تو تم اچھی بھلی نظر آ رہی ہو، اور ابھی تم دلہن بنی اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ عنقریب مجھے تم سے پیار ہو سکتا ہے۔ تم اتنی پیاری ہو کہ تمہارے ساتھ 7 دن کے لیے نہیں 7 صدیوں تک کے لیے رہنے کا دل کر رہا ہے۔ لیکن مجھے یہ جاننا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے جو تم جیسا ہیرا یوں 2 ٹکے میں مل رہا ہے۔ میں ایک عربی سوداگر ہوں، کاروبار کے سلسلے میں یہاں آیا تھا، اور جب تمہارے اور تمہارے باپ کے بارے میں سنا تو مجھے تمہارے باپ کی دولت سے زیادہ تجسس یہاں کھینچ لایا کہ آخر ایسا کیا معاملہ ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو یوں دے رہا ہے اور ساتھ اپنی جائیداد بھی دے رہا ہے۔ مجھے دولت کا لالچ نہیں، لیکن میں نے سوچا کہ اگر اتنی دولت مفت میں مل رہی ہے تو لے لیتے ہیں، اور ساتھ تجسس سے پردہ بھی ہٹ جائے گا۔ چلو شاباش، تم مجھے اصل کہانی سناؤ کہ ایسا کیا کر دیا تم نے کہ تمہارا باپ تمہیں یوں کسی بھی اہل غیرے کے حوالے کرنے کو تیار ہے، یا ایسی کون سی کمی ہے تم میں جو چھپا کر رکھی ہوئی ہے؟ میں اس کی بات سن کر چپ رہی، کیونکہ میں اسے کچھ بتانے سے ڈر رہی تھی، لیکن وہ بھی ہر حال میں مجھ سے سچ جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب میں اس کے سوال کے جواب میں کچھ بھی نہ بولی تو اس نے مجھے دھمکی دے ڈالی، کہنے لگا، دیکھو اب میں تمہارا شوہر ہوں، مجھ سے کچھ بھی مت چھپانا، اور اگر تم نے مجھ سے کوئی بھی بات چھپانے کی کوشش کی تو میں تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے دوں گا۔ تمہیں میرے ہر سوال کا جواب دینا ہوگا، ورنہ میں سچ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں اس کی بات سن کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اور مجبوراً مجھے اسے ساری سچائی بتانی پڑی، جسے سن کر اس نے میرے ابا سے دولت لینے کا ارادہ ختم کر دیا، کیونکہ میری حالت جان کر اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ میری جب طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹرز نے خون کی کمی کی وجہ سے مجھے اسپتال کے بلڈ بینک کا خون لگایا تھا، اور وہ خون جس بھی بندے کا تھا بہت خطرناک تھا، اور اس خون میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ مجھے کینسر ہو گیا۔ اسی لیے میرے ابا نے جلد سے جلد میری شادی کرنے کا سوچا۔ یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی کتنی باقی ہے، لیکن ابا چاہتے تھے کہ وہ میری خوشیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ میں ابا کی اکلوتی بیٹی تھی، اور اکلوتی بیٹی کے لیے وہ اپنی ساری دولت لٹانے کو تیار تھے، اور میرا علاج بھی چل رہا تھا، لیکن جو بیماری مجھے ہو چکی تھی اس کا کوئی علاج نہیں تھا، اور کوئی بھی دن میرا آخری دن ہو سکتا تھا۔ اسی لیے تو میرے ابا چاہتے تھے کہ اپنی زندگی کے آخری دن اپنے جیون ساتھی کے ساتھ خوشی خوشی گزار سکوں۔ صدام یہ سب سن کر شاک رہ گیا، اسے مجھے دیکھتے ہی پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی، لیکن میری بیماری کا سن کر اسے جھٹکا لگا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میرا علاج کروائے گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن میں جانتی تھی کہ اب یہ ممکن نہیں۔ میں ایک لا علاج مرض کا شکار ہوں۔ میں نے صدام سے التجا کی کہ وہ بس میری زندگی کے آخری دن مجھے خوشیاں دے دے، اور پھر پورے 7 دن تک اس نے مجھے پرسکون رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس کے بعد صدام مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ یہاں وہ میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا۔ میں آج بھی اپنی زندگی کے دن گن رہی ہوں، نہ جانے کب زندگی کی آخری شام ہو جائے اور میں اپنے رب کے پاس چلی جاؤں۔